بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ناظرین آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے دنوں مارکیٹ میں ایک تفسیری حوالہ سے ایک کتاب جو ہے وہ سامنے آئی، قرآن کی نظر میں، اور اس میں ایک ایسا اختلافی پیراگراف ہمیں دکھایا گیا، بچوں نے پڑھایا، مختلف جگہوں سے لوگوں نے بھیجا، جس میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں بہت بڑی جسارت ہی ہم کہہ سکتے ہیں وہ کی گئی۔ ہماری جگہ پہ کوئی اور بھی ہوتا تو میرے خیال ہے سب کے جذبات ایسے ہی تھے، اور پھر اس وقت تک کوئی وضاحتی کسی کا بیان بھی سامنے نہیں آیا تھا، کوئی سلسلہ نہیں تھا، اور بازی وہ کتاب آ گئی ہے، اور وہ تفسیر کی کتاب ہے اور دروس کی کتاب ہے اور قبلہ کے لیکچر کی وہ بک ہے۔ تو ایز اے شیعہ، ایز اے سید، میرا حالانکہ تقریباً 40 سالہ جو ممبر کی میری وہ خطابت کہہ لیں، گزارشات کہہ لیں، وہ سارے احباب گواہ ہیں کہ میں نے ممبر کی تہذیب کو ہمیشہ مد نظر رکھا ہے، اور کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے کوئی میرا کسی سے شخصی اختلاف شو ہو۔ نظریات کے اختلافات اپنی جگہ یقیناً ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ممبر پہ ایسے مسائل جو ہے نا انہیں نہیں چھیڑا۔ لیکن یہ مسئلہ جو تھا نا ایمان ابو طالب کا، اور وہ بھی ایک شیعہ درسگاہ سے مطلب اس کتاب کا جو ہے وہ ٹائٹل جو ہے وہ پتہ چلے کہ ایک حوزہ علمیہ مرکز جو ہے اس سے یہ کتاب شائع ہو رہی ہے، تو میری پریشانی اس لیے بہت زیادہ تھی کہ یہ تو ہماری آئندہ نسلوں کو مخالف حوالے کے طور پہ استعمال کرے گا کہ جی آپ ایمان ابو طالب کی باتیں بہت کرتے ہیں اور وکلائے ابو طالب بنے پھرتے ہیں، اور آپ کے شیعہ لٹریچر میں تو ابو طالب کے کفر کی بات لکھی ہوئی ہے۔ تو ہم نے مطلب وہ جذبات جو تھے وہ میری جگہ پہ کوئی اور بھی ہوتا تو اس کے بھی یہی جذبات ہونے تھے۔ خود اگر جامعہ کے کوئی اپنا جو علماء کی ٹیم ہے، اگر ان کے سامنے اچانک کو کتاب شیعہ مکتب سے چھپی بھی رکھ دی جائے اور اس میں مولا کائنات یا حضرت ابو طالب کے ایمان پہ بحث کی گئی ہو کہ وہ مومن نہیں تھے، یا والدین رسالت مواب پہ بحث کی گئی ہو، اور وہ ہو بھی شیعہ درسگاہ سے، تو ظاہر رد عمل یہ ہوگا۔ تو میں نے صرف اس لیے کہ ریکارڈ کے طور پہ کہ ہمارا جو ہے نا وہ احتجاج اپنے مؤلفین تک وہاں پہنچے، اور انہوں نے پھر اچھا ہوا کہ وضاحت جو ہے، وضاحتی بیان بھی آ گئے، وضاحتی تحریر بھی آ گئی۔ وضاحتی تحریر تو ناکافی تھی، لیکن یہ ہے کہ ہمارا پھر بھی مطالبہ تھا کہ جس کی بھی مسٹیک ہے، یا مسٹیک بھی چھوٹا لفظ ہے، اگر کوئی مدرسے کے خلاف سازش کی گئی ہے، مدرسے کے ٹائٹل اور اس سے اگر کوئی کتاب اس نام سے مارکیٹ میں آ رہی ہے تو اس بندے کو سامنے لایا جائے۔ تو آپ نے دیکھا کہ پھر وضاحتی بیان بھی سامنے آ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اصل مسودہ ہے جو قرآن کی نظر میں آیت اللہ حافظ سید راس نشفی صاحب قبلہ کا جو ان کے تقاریر سے، ان کے دروس سے یہ تھا، اور اسے مرتب کرنے کے لیے دیا گیا۔ تو یہ مسودہ کمپوزر کو دیا گیا، تو کمپوزر نے جہاں پہ قرآن مجید کی آیات لکھی ہوئی تھیں، قرآن کی آیت اور سورہ کا نام تھا، تو انہوں نے اس قرآن مجید کی آیت کو جب اٹھایا نیٹ سے تو ترجمے کے ساتھ یہ تشریح بھی جو شائع ہوئی ہے یہ بھی کاپی ہو گئی اور وہی پیسٹ ہو گئی، اور یہ کوتاہی اور سستی پروف ریڈنگ میں ہوئی ہے کہ وہ اس میں ایڈٹ نہ ہو سکی۔ اس میں نہ تو ادارے کی کوئی غلطی ہے اور نہ ہی ایسا کوئی عقیدہ آیت اللہ حافظ راس نشفی صاحب قبلہ کا، ادارے کا یا ادارے سے وابستہ علماء اراکین کا ہے۔ یہ کمپوزر کی غلطی ہے، اور اسی غلطی کی بنیاد پر یہ کتاب شائع ہوئی۔ پروف ریڈنگ کے مراحل میں بھی اس کو ایڈٹ نہیں کیا جا سکا۔ جن مومنین کی دل آزاری ہوئی ہے، ہم کمپوزر نے بھی معذرت کی ہے،
اس مراحل میں ہم بھی قوم سے ملت تشیع سے معذرت خواہ ہیں، قبلہ حفص صاحب قبلہ کی خدمت میں بھی معذرت خواہ ہیں، اساتذہ کرام کی خدمت میں بھی، ادارے سے بھی، کہ یہ پروف ریڈنگ کے مراحل میں کوتاہی سے اور کمپوزنگ کی غلطیوں کی وجہ سے یہ سانیہ ہوا ہے، تو معذرت خواہ ہیں اس کے لیے جن کی دل آزاری ہوئی ہے۔ اصل کمپوزنگ میں جو میٹر نہیں دیا گیا تھا وہ کاپی پیسٹ کرنے کی وجہ سے یہ تمام تر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم اللہ کے حضور توبہ کے طلبگار ہیں، مغفرت کے ہیں، کہ وہ یقیناً غلطیوں سے درگزر کرتا ہے، اور حفص قبلہ کی خدمت میں بھی اور علماء کرام سے، مومنین سے بھی معذرت خواہ ہیں کہ اس تمام مرحلے میں یہ کوتاہی ہوئی ہے۔ اور اعترافی بیان بھی سامنے آ گیا، جس کے بعد میرا خیال ہے ہم تو مطمئن ہیں، یہ کم از کم اگر یہ کتاب ویسے تو ہمیں اطلاع ہے کہ مارکیٹ سے اٹھا لی گئی ہے، لیکن اگر کسی مخالف کے پاس یہ کتاب چلی بھی جائے گی تو یہ جو موقف ہے، اعتراف جو بعد میں ہو گیا کہ مسٹیک ہے، کمپوزر کی ہے یا کسی اور کی ہے، تو اس سے ہماری اگلی نسل کم از کم محفوظ رہے گی۔ انہیں مخالف پریشان نہیں کریں گے کہ تمہارے مکتب میں یہ عقیدہ تھا یا تمہارے رائٹر کسی نے یہ لکھا تھا، تو ہم کہہ سکیں گے کہ رائٹر نے نہیں لکھا، کمپوزر نے اعتراف کی ہے۔ اب ہم صرف اگلی گزارش میں یہ کروں گا کہ میں اس تنازع کو بہت آگے نہیں لے کے جانا چاہ رہا، جذبات مومنین کے جو بھی تھے جو بھی ہیں، میں گزارش صرف یہ کروں گا کہ یہ جو دو اشخاص بیٹھ کے وہ وضاحت کی گئی ہے، کمپوزر اپنی غلطی تسلیم کر رہے، تو دور اے آئی کا ہے، تو اس میں وہ ہو سکتا ہے کہیں کہ یہ تو جی کسی کو بٹھا کے کسی کی تصویر لگا کے اور کسی کی آواز کے ساتھ یہ وہ بنا دیا گیا، لہٰذا اس میں اگر قانونی کارروائی ہوگی کمپوزر کے خلاف تو وہ ایک لیگلی ریکارڈ بن جائے گا۔